أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جو آئے امت کے گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے. معزز حاضرین جمعہ، دینی میری بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان کی شکل میں جو ہمیں میسر ہوئی ہے، اس پر ہم شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کے جناب یہ شکر گزاری واجب ہے، کیونکہ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں. یہ رمضان المبارک جس کے لیے صحابہ تڑپتے تھے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں بن مانگے مل گیا ہے، اس رمضان المبارک کے لیے کیا کچھ تیاریاں ملائے اعلیٰ میں ہوئی ہیں، آسمانوں میں ہوئی ہیں. آپ نے ان سے پہلے خطبات میں آپ نے سماعت کیا ہو کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کی آمد پر، جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دسترخوان ہوتا ہے. کوئی وزیر آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، آپ دیکھیں اپنے گھر کو کیسے آپ سجائیں گے، اپنے محلے کو، گلی کوچوں کو کیسے سجائیں گے. اللہ رب العالمین نے دنیا کی بات چھوڑے، ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں میں کیا کچھ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کی آمد پر کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جس جنت میں داخلہ سب سے بڑی کامیابی، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے ہمیں کامیابی دینی چاہیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رمضان المبارک کو جو ہم نے پا لیا ہے، رب العالمین نے جو ہمیں بن مانگے دے دیا ہے، اس کی قدر کیسی ہم کرتے ہیں، اس کی تعظیم کیسی ہم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا، تب ہم اس کی قدر کریں گے اور اس کے تقدس کو بحال رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے تقدس کو آپ سمجھنا اگر چاہیں تو سورۃ القدر کو پڑھیں. اس رمضان مبارک کی ایک رات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن مبارک کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا. میرے بھائیو ایک رات کا یہ عالم ہے کہ جو خیر من الف شہر. اللہ نے ایک مرتبہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا معلوم تمہیں؟ آپ کو خبر کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے. جس رب العالمین کے نزدیک اس رمضان المبارک کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. گویا کہ اگر کیلکولیشن کریں گے تو 83 سال 4 مہینے آپ کے بنتے ہیں. ایک رات آپ کو مل گئی, آپ نے عبادت کر لی, اللہ کو راضی کر لیا, اللہ کو خوش کر لیا, آپ نے اللہ کی عبادت میں رات گزار دی, تو پھر یاد رکھیں 83 سال 4 مہینہ گویا آپ نے عبادت کر لی. کتنی بڑی فضل کی بات ہے. اسی ایک قدر کی رات کی بات نہیں, رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساعہ, ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. اس کو ضائع نہ کریں, اس کے تقدس کو پامال نہ کریں. رمضان المبارک آیا ہے, اللہ رب العالمین نے جس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اس مہینے میں جو مہینہ نیکیوں کا موسم بہار تو ہے ہی ہے, ہر طرح کی نیکی الحمدللہ ہم کرتے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, پنج وقتہ نمازی. بہت سارے لوگ جو نمازوں سے غافل رہتے تھے اب پنج وقتہ نمازی بھی. قرآن کی تلاوت میں بھی لگے ہوئے ہیں, تہجد گزار بن چکے ہیں, وہ تراویح کی نمازوں کا اہتمام کرنے لگے ہیں. یہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے. لیکن اس میں جو خاص نیکی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے وہ روزے کی شکل میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے اسی طرح سے لکھ دیے گئے ہیں, تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں تسلی کے طور پر. کہ ایسا نہیں ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھنا کوئی ایک اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اور تم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے, کسی اور کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو بھوک اور پیاس کی شدت تم برداشت کر رہے ہو, اس سے پہلے تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ساری قوموں پر, ساری امتیوں پر یہ رمضان کے یا یہ روزے جو ہے ان پر فرض کیے گئے تھے. شکلیں بدلی ہوئی تھی میرے بھائیوں اور دوستوں, لیکن اس کے بعد مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں, اس لیے نہیں کہ اللہ نے کہا تاکہ تم بھوکے رہو, تاکہ تم پیاسے رہو, تاکہ تم اپنی عورتوں سے الگ رہو. اس کے لیے اللہ نے روزے فرض نہیں کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو گویا رمضان المبارک کے آنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حصول تقوی میں آگے آئیں. وہ تقوی جو اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہوتا ہے. تقوی کی بہت ساری تعریف کی گئی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعریف کی ہے. خلیفہ رابع نے علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ الخوف من الجلیل, اللہ کا خوف ہو. جلوت میں, خلوت میں, بھیڑ میں, تنہائی میں, نکڑوں پہ, شاہراہوں پہ, گزرگاہوں پہ, گھروں میں, گھر سے باہر, آپ کہیں بھی ہو, مسجد میں ہو, مسجد کے باہر ہو, آپ اللہ کا خوف کھائیں. اور جب اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں ہوگا تو یاد رکھیں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے, نیکیوں کی طرف آپ آئیں گے. آپ نیک مسجد کے اندر بھی ہوں گے, آپ نیک مسجد کے باہر بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ آپ حاجی صاحب ہیں, نمازی صاحب ہیں, لیکن آپ اپنے پڑوسی کو ستا رہے ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ مسلمان بنے, آپ مومن بنے, آپ کے اندر وہ تقویٰ ہو جو آپ کو گناہوں سے روکے, وہ تقویٰ ہو جو آپ کو اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرنے سے روکے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہر جگہ آپ متقی بنیں. اس کے بعد کہتے ہیں ابن ابی طالب الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل, قرآن کریم پر عمل کرنے کا نام. آج قرآن کریم کا مہینہ ہے. اسی جو ہے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو ایک باری اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت, یہ جو خانہ کعبہ آپ کو نظر آتا ہے, اس خانہ کعبہ کے سیدھے اوپر آسمان دنیا پر بیت العزت, جسے بیت العزت کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے, اسی کے اوپر بیت العزت ہے جس میں فرشتوں کا طواف ہوتا رہتا ہے. فرشتوں کی عبادت اس میں لگی رہتی ہے. اسی کے جسٹ نیچے انسانوں کی عبادت ہوتی ہے. یہاں انسان طواف کرتے ہیں, وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بیت العزت میں اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر ایک باغی قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور جو اللہ رب العالمین نے 23 سالہ وقفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل کیا, وہ بھی رمضان مبارک کی 17ویں رمضان تھی. آپ غار حرا میں تھے, آپ روزے سے تھے, آپ پر قرآن اترا تھا. میرے بھائیوں, اس کے شکرانے میں اللہ رب العالمین نے ہم پر روزہ فرض کیا. قرآن پر عمل کریں. یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اور آپ
قرآن تھا، آج قرآن موجود ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم پر جب عمل کیا تھا اسلاف نے، قرآن کریم کو دل سے جا بنایا تھا، تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات چھوڑ دی، اس کی تلاوت چھوڑ دی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو آج تباہی مقدر بن چکی ہے. ذلت و خواری ہمارا نصیبہ ہو چکی ہے. اگر کوئی قوم اوپر اٹھے گی، مسلمان کی قوم اوپر اٹھے گی، مسلم قوم اوپر اٹھے گی، تو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کریم کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کے حقوق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ دیتا ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے. ہم مسلمان ہر جگہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جبکہ چشمہ ہدایت ہے، ہمارے ساتھ نبی کا فرمان ہے، ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، ہمارے پاس سنت نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر بھی ہم ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. قرآن سے جڑنے کی کوشش کیجیے. یہ الخوف من الجلیل تقویٰ نام ہے اللہ کے خوف کا، تقویٰ نام ہے قرآن کریم پہ عمل کرنے کا. والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کا نام تقویٰ. تھوڑی سی چیز. رمضان مبارک آیا تھا، ہمارے 3 ٹائم کے کھانے کو 2 ٹائم میں بدل دیا. اب ہم کو کہا کہ آپ افطار کیجئے اور سحری کیجئے، لیکن آج مسلمانوں نے رمضان مبارک کی جو تیاریاں کی، آپ کو اندازہ ہے وہ تیاریاں ہماری بازاروں میں گزر رہی ہیں. مسلمانوں نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو، جو عبادت کا مہینہ تھا، جو نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، جو تقویٰ کے حصول کا مہینہ تھا، جو اللہ سے خوف کھانے کا مہینہ تھا، آج اس کو بازاروں کی رونق بنا کے رکھا ہے. کھانے پینے کی اشیاء کی جمع خوری میں رکھا ہے. بلکہ افطار کے بعد آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. کھانا پینا یہ جان لیجیے انسان کی ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت اصل نہیں ہے. انسان کے اندر 2 صفات رکھی گئی ہیں. ایک تو جانوروں کی صفت، جانور کا کام کیا ہے؟ صرف کھانا پینا اور نیند کرنا، یہی کام ہے. آپ نے کبھی دیکھا سجدے کرتے ہوئے؟ کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے اذان دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے؟ وہ مکلف نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی تسبیح میں ہے، ان کے اپنے کام ہے، وہی اللہ کی تسبیح ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی. لیکن ہاں انسانوں کا ایک مقام ہے. اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے یہی کہا تھا یہ قتل و خوریزی کریں گے، کیوں ان کو پیدا کر رہا؟ سورہ بقرہ اٹھاؤ. لیکن اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کا یہ بھرم ہم انسانوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہم سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہم انسانوں کے اندر ایک تو بہیمی صفت ہے کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نیند کرتے ہیں. انسان جانور ہوتا ہے، لیکن اب اگر وہ جانور تھوڑا سا اوپر آئے، حیوان ناطق ہوتا ہے، بولنے والے جانور میں. لیکن اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ آ گیا، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پر قادر ہیں، پینے پہ قادر ہیں، عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن نہ جائیں، کھانے سے پینے سے نیند کرنے سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ الرحمن ہم انسان جانوروں سے اوپر اٹھ کر کے فرشتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آدم کو پیدا کیا، علم سکھایا، اور علم کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو کہا کہ ان کا سجدہ کرو میرے بھائی. تو یہ انسان مسجود ملائک ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کو کھانے پینے کے لیے اصل پیدا نہیں کیا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے، اس کے اندر بہت اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں. کس درس کو بیان کیا جائے؟ یہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس کھانے سے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے. طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکے رہو، اس کے بعد جیسے موقع ملے آپ آزاد ہو گئے. وہ فکر ہوتی ہے چنوٹیوں کی، وہ فکر ہوتی ہے سرتی کی، اور فکر ہوتی ہے پان تمباکو پینے کی. میرے بھائی اور دوستو، وہ فکر ہوتی ہے نہ جانے کون کون سی عادتوں کی. لیکن نہیں، آپ دیکھیں فجر کی نماز تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، اور سونے کا ایک جو ہے موقع بنا دیا. فجر کی نماز کے بعد رات بھر جاگ کر کے کھائیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد پھر وہ دراز سو جائیں گے اور ظہر تک سوئیں گے. ظہر کے بعد پھر جو ہے پڑھنے آئیں گے. کسی طرح سے بہت سارے لوگ نہیں بھی آتے ہیں اور اسی طرح سے عصر کی نماز تک سوتے رہتے ہیں.
اس کے بعد پھر وہی ظہر کی نماز پڑھے، پھر دراز ہوئے. ہم مسلمانوں نے اس ماہ مبارک کو صرف کھانے اور پینے اور صرف سونے کا مہینہ بنا رکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو تلاش کرنے کی، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، مسلسل جو ہے کوشش میں لگے رہنا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں میں بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، ہمارا یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے جس رمضان کے لیے رب العالمین نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں. سب سے پہلی چیز تقویٰ، سب سے پہلی چیز تقویٰ. اب جب انسان کے دلوں میں تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ ہمارا ماضی بڑا روشن نہیں تھا، ہم نے اللہ کو جو ہے ناخوش کیا، ہم نے اللہ سے بغاوت کی، ہم نے گناہ کیا، ہم نے بہت ساری اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی. تو اس پہ انسان نادم ہوگا، وہ انسان شرمندہ ہوگا. میرے بھائیوں اس کے بعد وہ توبہ کرے گا. ایک تو اینٹی وائرس لگ چکا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھ لیے، اس کے ما تقدم گناہ معاف ہو گئے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان مبارک کے تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیا، پورے رمضان میں وہ روزے رکھے، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی میں اہتمام کیا، اس کے ما تقدم گناہ معاف ہو گئے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ دوسرا مقصد ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا جائیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا جائے. کل بنی آدم خطا. کیا ہم خطا کار نہیں ہیں؟ کیا ہم گناہ پہ گناہ نہیں کر رہے تھے 11 مہینے؟ آج موقع ملا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا، اپنے آپ کے اندر تقویٰ جگانے کا. اب اگر گناہوں سے پاک ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. صرف روزہ رکھ لیا، قیام اللیل کر لیا اور جو ہے لیلۃ القدر کو پا کر کے جا کے اللہ کی بات کر لیا، ایسے ختم ہو گئے. لیکن نہیں، بڑے بڑے گناہ سے بھی آپ آزاد ہو جائیں. اس کے لیے مسلم شریف اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب گناہ کب ختم ہو گئے؟ صرف روزہ رکھنا، صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، جمعہ پڑھنا، پھر جمعہ کی نماز پڑھنا، ان درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں ایسے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ کے بعد جمعہ نماز پڑھی، پھر اگلا جمعہ آپ نے پڑھا. ایک 5 وقت کی نمازیں پڑھی، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں. یا اسی طریقے سے رمضان و الی رمضان، رمضان اور رمضان کے بیچ میں جو آپ گناہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، جمعہ سے جمعہ آپ نے پڑھا، آپ نے رمضان سے رمضان تک رمضان کے روزے رکھے، پھر رمضان آپ روزہ رکھیں گے. تو یہ جو عبادتیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن شرط ہے کہ اجتنب الکبائر، جب وہ کبائر سے گناہوں، بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تو پتہ یہ چلا بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہ زنا ہے، شرک ہے، چوریاں ہیں، جن کے حدود آپ کی اللہ تعالیٰ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹو. آپ نے پڑوسی کا مال نصب کیا ہے میرے بھائی اور دوست، آپ نے پڑوسی کی زمین ناجائز طریقے سے قبضہ کر لی ہے، آپ نے کسی کا مرڈر کیا ہے، آپ نے کسی پر بہتان لگایا ہے، آپ نے شراب پی ہے جس پر حد نافذ ہوتا ہے. تو آپ پہلے یہ تو جان لیں کہ یہ گناہ ویسے معاف نہیں ہونے والے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب کے سب مل کر کے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو. بڑے بڑے گناہ جو ہوئے ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور جب توبہ کر لو گے لعلکم تفلحون تو کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی اگر چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، بڑے گناہوں کے لیے. لیکن یاد رکھیے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچیے. آپ کے جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، آپ اتنا ہی نیکیاں کر لیں اس رمضان مبارک کے اندر، لیکن نیکیوں کو محفوظ نہیں کریں. آپ کے پاس جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہیں؟ بینک میں. سب سے محفوظ جگہ لاکر بینک ہوتا ہے. آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت بھی آپ کریں. ایسا نہیں کہ نیکیاں کی اور نیکیوں کو جو ہے جھولے میں ڈال دیں، نیچے سے جھولا پھٹا ہوا ہے. آپ کی ساری نیکیاں گر رہی ہیں، آپ کی ساری نیکیاں، آپ تو اس گمان میں ہیں کہ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، نیکیوں کی حفاظت کیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ نیکیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس،
बताओ मेरे साथियों, बताओ मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजदीक तो मुफलिस वो है मन ला मता लहु वला दिरहम, जिसके पास सामान ना हो, जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, रुपए पैसा ना, वही मुफलिस होता है, वही फकीर होता है, वही कल्लास होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकिन मेरी इस उम्मत का फकीर और कल्लास वो शख्स होगा मैं याती यौमल क़ियामा, जो क़यामत वाले दिन आएगा, बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, रमजान की नेकी एक तरफ होगी, रोजे की नेकी एक तरफ होगी, हज की नेकी एक तरफ होगी, नमाज की नेकी एक तरफ होगी, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन वो अपनी नेकियों की हिफाजत नहीं कर सका होगा। बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, लोग देख करके रश करेंगे ये तो आज के दिन मैदान महशर का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी नेकियां ऐसे ज़ाय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा, उसे उल्टे उसके ऊपर गुनाह ला दिया जाएगा। कैसे? गौर से सुनिएगा। वयाति क़द शतम हादा, आएगा किसी को बुरा भला कहा होगा, व अकल माल हादा, किसी के माल को खाया होगा, व क़ज़फ़ हादा, किसी पर बहतान लगाया होगा, व क़तल हादा, किसी को का मर्डर किया होगा, किसी को कत्ल किया होगा। हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, लेकिन उनका पूरा अगर देखा जाए तो उनके समाज के अंदर उनकी क्या वैल्यू है आप देख लेंगे। मेरे भाइयों, मैं यहाँ ये नहीं कहता कि आप हाजी ना बने, आप हज करें, हज को महफूज करें, आप नमाजी बने, नमाज की हिफाजत करें। कैसे करेंगे कि आप अपने पड़ोसी को ईजा नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने दूसरे भाइयों को भी ईजा नहीं पहुंचाएंगे। मुसलमान हैं आप, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिल लिसानि व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, उसके ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर आपके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है तो फिर मेरे भाई और दोस्तों, आपकी इस रोजे का क्या मतलब? मेरे भाई, आज लोग सवाल करते हैं कि कहीं टूथपेस्ट कर लेने से रोजा पे असर तो नहीं पड़ता, रोजा टूटने नहीं जाता। इस तरह के सवाल आते हैं, जबकि इसमें इख्तिलाफ है कि टूथपेस्ट कर लेने से, कोलगेट मंजन कर लेने से रोजा टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। फुक़हा के आरा हैं, इख्तिलाफी मसला है। बाद लोग कहते हैं टूट जाएगा, बाद लोग कहते हैं नहीं टूटेगा, लेकिन राजे बात यह है कि जैसे मिसवाक से मुंह की सफाई होती है, ऐसे अगर टूथपेस्ट है, मैं कोलगेट की बात नहीं करता, वो एक नशा है, उससे तो वैसे रोजा टूट जाएगा। टूथपेस्ट की बात करता हूँ, कोलगेट मंजन की बात करता हूँ। अगर उससे मकसद क्या है, मुंह की सफाई है, तो आपके रोजे पर इंशाअल्लाह कोई असर नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर मकसद नशा है तो फिर अपने गिरबान में आपको झांक कर देंगे। इसके बारे में तो सवाल होता है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं करता है कि रोजे की हालत में हम अगर किसी को गाली दें, शब्दों शतम करें, गाली गलौज करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करें, तो क्या इससे भी रोजे पर असर पड़ता? कोई इसके बारे में सवाल नहीं करता। जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजे की हालत में मन लम यदा क़ौल सूरी, जो झूठ की बात ना छोड़े, वल अमल बिही, और उस पर अमल करना ना छोड़े, वल जहला, और जहालत की बात ना छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबा, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि ऐसा आदमी अपना खाना और अपना पानी छोड़े। पेट का रोजा रख लिया, लेकिन ज़बान का रोजा कौन रखेगा? आंखों का रोजा कौन रखेगा? इन कानों का रोजा कौन रखेगा? हम कानों से ग़ीबतें सुनते हैं, मुंह से ग़ीबत करते हैं, आंखों से ज़िना करते हैं, कानों से जो है बहुत सारी जो है वाही दवाई के काम करते हैं, इनसे रोजे पर असर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा, रुब्ब साइमिन लैसा लहु मिन सौमिही इल्ला अल-जू' वल अतश, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं जिनके रोजों का माहसल और नतीजा सिर्फ भूख और प्यास, सिर्फ भूखा और प्यासा रहना। वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, वो रोजे से भी हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, मार्केट में डंडी भी मारते हैं। मेरे भाई, अपने दिलों में खौफ पैदा कीजिए। जिस मकसद के लिए रमजान आया, उस रमजान के मकसद को पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। ये जो नेकियों का मौसम है, इन नेकियों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि नेकियां आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम तरह की मुसीबतें टाल देगा। अल्लाह फरमाते हैं इसी तक़वा की बुनियाद पे आज जो कुछ मुश्किलात है मुसलमानों की, एक तरफ हमने कुरान छोड़ा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, दूसरी तरफ हम नेकियों से दूर हो गए। अब नेकियों से निचले स्तर पे हम आ रहे हैं कि हम अपने ईमान से दूर हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए तमाम मुसीबतों से निकलने का रास्ता वैसे ही खोल देगा। मेरे भाई,
لیکن آج ہمارے دلوں میں وہ تقوی نہیں، وہ خوف نہیں۔ وہ خوف کہاں سے آئے جو یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا؟ وہ خوف نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوشش کریں وہ خوف پیدا کرنے کی، وہ تقوی بیدار کرنے کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مومن، اس حال میں کہ ایمان والا ہو۔ آج ایمان پہ بھی لانے پڑے ہوئے میرے بھائی، ایمان شرط ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس فتنے کے دور میں بات لمبی ہو جائے گی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ یہ نیکیاں جب آپ کریں گے دن کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ ساری مصیبتیں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکیاں کرے گا، مذکر ہو مؤنث ہو، ایمان کے ساتھ کرے گا، روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت میں لگا رہے گا، تو وہ پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، بہترین زندگی اسے دیں گے۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے بھاگے گا، روزے نہیں رکھے گا، وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن اس کو اس کی عظمت کی، اس کے تقدس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی دو بھر کر دے گا۔ میرے بھائیو، ہمیں جو موقع ملا ہے رمضان المبارک کا، اس رمضان المبارک کے موقع کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ مسلمانوں کے حالات آج بد سے بدتر ہو چلے ہیں۔ اب آسمان جلدی زمین پہ نہیں آنے والا، یہ آسمان جلدی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ میرے بھائیوں، جو رمضان مبارک کا موقع ملا ہے، اس رمضان مبارک کو نیکیوں میں گزاریں، بازاروں میں سے بچ کر کے، وہی تباہی کاموں سے بچ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ فتنوں کا یہ دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے گائیڈ لائن بھی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ وہ فتنے جو تاریخ راتوں کی گھٹاٹوں تاریخ رات کی طرح ہوں گے، وہ ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، ہم پتہ نہیں پائیں گے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں مومن ہیں، ہمارے ایمان کی ویلیڈیٹی کم ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کرے گا آدمی ایمان کی حالت میں لیکن شام کرے گا کفر کی حالت میں، یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں۔ اتنی تیزی سے ایمان جا رہا ہے۔ آج دیکھو پڑھے لکھے ڈاکٹر، ابھی کانپور کی بات ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے مسلمان، سہیل نام کا ہے، لیکن وہ غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے غیر مسلم کا ایمان اور اس کا عقیدہ اپنا چکا ہے، وہ ہندو ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی طرف آئیں۔ عمل صالح وہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے سب سے بڑی نیکیاں ملتی ہے، سب سے بڑی کامیابی ملتی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے روک کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کی وہ سب سے کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، یہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن شرط ہے ایمان کے ساتھ ہو اور اپنے صالح کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو اس رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے حالات ہیں، اس رمضان مبارک کی نیکیوں کے عوض اور بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے حالات درست فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔